قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. جیسا کہ ہمارے بھائی حضرت مولانا محمد سلمان صاحب نے آپ کو بتایا کہ آپ جو روزانہ کا عشاء کی نماز کے بعد درس سنتی ہیں اور مولانا درس دیتی ہیں، 15 سپارے مکمل ہو رہے ہیں. مولانا نے بتایا مجھے فون پر کچھ ساتھیوں کی خواہش ہے کہ ایک درس اس طرح ہو جائے کہ تاکہ 15 سپارے جو مکمل ہوئے ہیں ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے. درس تو اصل اس شخص کا ہوتا ہے جو روزانہ دے رہا ہو، لیکن ایک ثواب میں شامل کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں بھی کہہ دیا. اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے ہیں. انہی آیات کا جو میں نے پڑھی ہے سپارہ ان پر ختم ہو رہا ہے. چند باتیں ان کے متعلق کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ درس قرآن کے سلسلے ہمیشہ قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان کی اتنی اہمیت ہے. ہمارے شیخ الہند محمود حسن رحمہ اللہ جو دیوبند کے بہت بڑے شیخ الحدیث میں سے ہیں، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور بڑے بڑے علم کے جو پہاڑ ہیں ان کے وہ استاد ہیں. انگریز کے مقابلے میں جب انہوں نے تحریکیں چلائی تو جیل میں جانا پڑا. مالٹا کی جیل میں انہوں نے یہ 3 سال کا وقت گزارا. جب رہائی ہوئی تو واپس آئے. اسی جیل کے دنوں میں ہی، قید کے دنوں میں ہی انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا. باہر جب آئے تو یہ بات کہی تھی کہ جو میں نے اندر رہ کر فرصت میں سوچا کہ ہمارے مسلمانوں کی پستی کا سبب کیا ہے. باطل کفر آئے دن زیادہ ہو رہا ہے اور مسلمان مغلوب نظر آتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ مجھے 2 باتیں اس میں نظر آئیں. ایک تو یہ نظر آیا کہ یہ جو چھوٹا بوتا آپس میں اختلاف ہے اس کو عروج دینا. نمبر 2 قرآن پاک سے دوری. تو فرمایا کرتے تھے کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں علماء کو، اپنے حلقے والوں کو یہ بات بتاؤں گا اور اس پر کام کریں گے کہ بھائی جگہ جگہ، کریا کریا، بستی بستی، ہر محلے میں، ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں قرآن پاک کا درس ہونا چاہیے، قرآن پاک کا ترجمہ ہونا چاہیے، قرآن پاک کی تفسیر لوگوں کو بتانی چاہیے. اسی قرآن کے ذریعے چونکہ انقلاب آیا تھا، جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام جب اس کو لے کر عرب کی سرزمین پر اٹھے تھے، جو جہالت کے اندھیرے، کفر و شرک کے اندھیرے تھے، تو ان کو ختم اگر کیا گیا تو قرآن پاک کی روشنی کے ذریعے ختم کیا گیا. اس لیے کہ قرآن کریم
انقلابی کتاب ہے، قرآن کریم ہدایت والی کتاب ہے، قرآن کریم پوری انسانیت کی رہنما کتاب ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا ثواب تو ہے ہی ہے، لیکن حقیقت میں اس سے ہدایت ملتی ہے اور جنت کا راستہ ملتا ہے۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کلام ہے اور یہ کلام اللہ نے خطاب کے طور پر جو کی ہے تو انسانوں سے کی ہے۔ اب خطاب رب کا ہے، ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ خطاب کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں ہمیں کب پتہ چلے گا؟ ہم تو عربی نہیں جانتے، ہم تو یا پشتو ہے یا ہندکو ہے یا دوسری اردو ہے یا کوئی اور زبان ہے، سندھی ہے، یہ زبانیں ہیں۔ اجمی لوگوں میں اتنی زبانیں ہیں، وہ عربی کے علاوہ جتنی بھی ہیں، خطاب تو اللہ کا سب کو ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے، کیا خطاب کیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پاک کو عام کیا جائے۔ یہ دروس کا سلسلہ بھی اسی کی کڑی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مدارس کے طلباء کرام باقاعدہ جو کورس ہے اس کو پڑھتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ درس قرآن عوام الناس کے لیے۔ تو الحمدللہ میں جہاں بھی جاتا ہوں تو عام درس ہمارے ساتھی، چونکہ ہماری نسبت اس شخصیت کے ساتھ ہے کہ جس کے ادارے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس نے دنیا کو قرآن سنایا ہے اور قرآن سنانے کا حق ادا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حسد کرنے والوں نے جو کچھ کیا ہے، لیکن اس شخص نے کسی کی طرف نظر نہیں کی۔ اس نے کہا ہے میں نے وہی قرآن سنانا ہے اور قرآن سنانے کا حق ادا کرنے کی ہمیشہ اس نے کوشش کی ہے، اپنے سادے الفاظ میں، سادے لہجے میں۔ آج ہم دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں، اگر کسی نے کوئی قرآن کے ساتھ نسبت رکھی ہوئی ہے تو پیچھے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھی ہاتھ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا۔ تو اس نے یہ اب اس کے ادارے میں یہ صورت دیکھ کر کہ دروس ہمارے مساجد میں ہوتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ درس قرآن ہو تو اس طرح ہی ہو کہ عوام الناس بھی قرآن کھول کر بیٹھے۔ ایک زبانی ہو جاتی ہے تقریباً، تو یہ بڑی اچھی صورت لگی ہے کہ آپ حضرات نے بھی قرآن کھولے ہوئے ہیں۔ اس لیے ایک تو ہے قرآن کا پیغام جو اللہ کا ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا۔ نمبر دو، قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، اس لیے دیکھ کر درس سننا یہ علیحدہ ایک ثواب بنے گا، اور وہ سمجھ بھی آ جائے گی، توجہ بھی ہو جائے گی۔ بعض اوقات درس ہوتا ہے یا تقریر ہوتی ہے نا، تو بندے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن خیالات ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، پھر مولوی صاحب بھی جو ہے وہ بھی ادھر ادھر چلا جاتا ہے، تو آپ قرآن آپ کے سامنے ہوگا، بیان کرنے والے کے بھی سامنے ہوگا، تو وہ ادھر ادھر نہیں جا سکے گا، سامنے کی جو بات ہے وہی کرے گا۔ تو اچھی صورت الحمدللہ اللہ نے آپ کو 15 سپارے مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت وہ دن بھی دکھائے کہ قرآن کریم مکمل ہو رہا ہو۔ یہ محبت سے اور ایسے لگن سے جب ہوگا تو یہ سلسلے چلتے رہیں گے۔ قرآن کریم کی جو آخری آیت سپارے کی ہیں، آپ نے جو کہ درس سنا ہے، یہ بات، یہ پورا واقعہ جو چلا ہے یہ سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف میں آپ نے صحابہ کہف کا واقعہ بھی پڑھ لیا، اور اس کے بعد یہ بھی ایک واقعہ تھا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا۔ یہ پچھلے رکوع سے قال موسیٰ لفتاہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں سے یہ شروع ہوا، جہاں اس کے لیے نکات ہیں حضرات مفسرین نے بیان کی ہیں۔ حضرت نے بیان کیے ہوں گے مختصر، آپ کے استعداد کے مطابق ایک بات میں یہ کر دیتا ہوں بخاری کی روایت کے حوالہ سے کہ یہ جو واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے
اس میں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ صاحب شریعت نبی اور رسول ہیں، اور جو خضر علیہ السلام ہیں درجے میں وہ ان سے کم ہیں، درجے میں وہ ان سے کم ہیں، بلکہ حضرت قاری صاحب تشریف فرما ہے، صاحب علم ہے الحمدللہ، ہمیں ان پر بڑا فخر ہے۔ کتابوں میں اللہ رب العزت نے ان کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی ہوئی ہے، اور ہر وقت یہ علمی کتابیں قرآن و سنت، حدیث، فقہ، ان کتابوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو بعد نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ حضرت خضر علیہ السلام ولی ہیں، لیکن صحیح بات نبی ہیں، نبی ہو کر بھی موسیٰ علیہ السلام سے درجے میں کم ہیں، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرا ایک بندہ فلاں مقام میں جو آپ نے پڑھا مجمع البحرین قرآن نے کہا ہے وہاں آپ کو ملے گا، اس کے پاس کچھ علوم ہیں جو تیرے پاس نہیں ہیں، جو میں نے اس کو سکھائے ہیں تجھے نہیں سکھائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس سے وہ علم سیکھوں۔ کیوں؟ علم کی انتہا تو ہے کوئی نہیں، علم کی تو انتہا، اس لیے جو ہمارے علماء ہوتے ہیں نا عقلمند اور صاحب علم، وہ ہمیشہ اپنے لیے کہا کرتے ہیں کہ ہم تو ابھی بھی طالب علم ہیں، اس لیے کہ علم جو اس پر دیکھو تو آگے بڑھتا ہی جاتا ہے، وہ ختم تو ہوتا کوئی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو خواہش پیدا ہوئی کہ جو مجھے چیز کا نہیں پتا اللہ نے اس کو سکھایا ہے تو میں بھی اس سے سیکھ لوں۔ اب دیکھیں علم کی کتنی قدر ہے کہ موسیٰ باوجود مرتبے میں زیادہ ہونے کے اپنے سے کم مرتبے والے سے علم سیکھنے کے لیے اتنا سفر کرتا ہے جو مشکل سفر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علم جو ہے نا یہ بہت بڑی عظیم چیز ہے، اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ جو طلباء، یہ علماء جب سفر کرتے ہیں نا علم حاصل کرنے کے لیے تو فرشتے جیسی نوری مخلوقات بھی جو ہے نا وہ بھی ان کے آگے پر بچھاتے ہیں، اور ان کے لیے مچھلیاں دریاؤں کی بھی جو بخشش کی اور ان کے بڑائی اور عظمتوں کے لیے رب کے سامنے دعائیں کرتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ مقام ان کو کیوں ملا ہے؟ اس لیے کہ نسبت علم ان کے ساتھ لگ گئی، اور یہ علم اللہ کے ہاں اتنا عظیم ہے کہ اتنا عظیم نبی اپنے سے کم درجے والے سے بھی سیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا وہ بزرگوں کا قول ہے کہ اچھی بات جہاں سے بھی مل جائے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مجھے اچھی بات مل رہی ہے اور یہ مجھ سے مرتبے میں ہے، مجھ سے فلاں میں، قوم میں یا فلان چیز میں یہ کم درجے، اس سے میں کیوں لوں؟ یہ ایسا شرم کرنے سے انسان اس نعمت سے کیا رہتا ہے؟ محروم رہتا ہے۔ تو ایک ہمیں قرآن کے اس واقعے نے یہ سبق دیا کہ حصول علم ہر وقت رہنا چاہیے، اور جہاں اچھی چیز ملتی ہے علم کی وہاں سے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا، آپ نے پڑھ لیا، ساتھ اپنا خادم بھی لے لیا یوشع بن نون، جو شروع میں آیا اذ قال لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي۔ اب اس کو تلاش کرنے کے لیے اگر سال بھی لگ گئے نہ کہیں تو میں چلتا رہوں گا، اپنی منزل کو، اپنے مقصد کو پا کر میں دم لوں گا۔ چلو ٹھیک ہے جانا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ کیا کیا؟ نشانی رب سے پوچھ لی کہاں ملے گا؟ مجمع البحرین میں۔ پتہ کیسے لگے گا؟ مچھلی ساتھ ہے جو تھیلے میں رکھی ہوئی ہے نا کھانے کے لیے، جب یہ زندہ ہو گئی نا، اب یہ بھی قدرت ہے کہ مچھلی تھیلے میں زندہ ہو، پانی سے باہر مچھلی مرتی ہے لیکن
اللہ نے کیا کہا؟ تھیلے میں زندہ ہو مری ہوئی مچھلی، تو اس وقت بے سمجھ جانا وہ جہاں وہ ہے نا مچھلی کا یہ مسئلہ ہوگا وہاں ہی وہ بندہ ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں نا وہ بندہ ملے گا کہاں اور کیسے نشانی پتہ چلے گی کہ وہاں پر ہے؟ یہ واقعہ آپ نے پڑھ لیا نا قرآن۔ تو اگر عالم الغیب ہوتے تو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ نہیں آپ کو سمجھے گا۔ قرآن تو یہ درس دیتا ہے نا، کہاں ملیں گے؟ مچھلی ہوگی، چلو جی چل پڑے۔ یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، میں ذرا اس کو دہرا رہا ہوں تاکہ اگلی آیتیں ساتھ ربط بن جائے نا، جوڑ بن جائے۔ وہ بھی اسی کے ساتھ واقع میں ہے کہ اگلے رکوع تک یہ سارا مسئلہ وہی چل رہا ہے۔ تو چلے، تھیلا ساتھ دیا ہوا ہے، یوشع بن نون نے اٹھایا ہوا ہے، مچھلی اس میں مری ہوئی پڑی ہوئی ہے۔ جا دیکھا جہاں دریا دو ملتے ہیں، اللہ نے یہ بتایا ہے ٹھہر جاؤ، اب دیکھتے ہیں۔ ٹھہرے، سفر کی تھکاوٹ ہے، اتنا لمبا سفر کیا، اب تھکاوٹ کی وجہ سے خادم تو خادم ہے نا، موسیٰ علیہ السلام بیٹھتی ہیں، نیند آ جاتی ہے۔ نیند ایک نہیں آتی تو رب کو نہیں آتی، جو مختار کل ہے نا اس کو نہیں آتی، باقی ہر ایک کو، نبی کو بھی نیند آ سو گئے۔ اور خادم صاحب جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں وہ تھیلے کے اندر مچھلی نے حرکت کی اور دریا میں چلی گئی۔ قرآن کہتا ہے انداز بھی جانے کا عجیب تھا، سرخ بنی ہوئی ہے اور جا رہی ہے۔ یوشع بن نون دیکھ رہے اور خیال آیا کہ جگہ تو یہی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، چلو تھوڑا سا آرام کر دینے دے، تھکے ہوئے ہیں نا، تو اٹھیں گے تھوڑی سی نیند ہو جائے تو بتا دوں گا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، مچھلی جو گئی تھی نا وہ چلی گئی ہے۔ لیکن اللہ کی ذات بھی عظیم ہے نا، اللہ نے بھی تو وسائل دنیا کو بھی تو سمجھانے تھے نا، ان کو سلا دیا، مچھلی کو زندہ کر دیا۔ اب یہ بیٹھے ہوئے، جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو کہا کچھ نہیں ہے، چلو آگے چلتے ہیں۔ یہاں نہیں، انہوں کا خیال یہ ہوا کوئی پتہ نہیں چلا تو آگے چلتے ہیں۔ جگہ یہی تھی، یہاں سے چل کے آگے نکل گئے، شکردرے مثال کے طور پر پہنچ گئے، یہاں نہ جہاں ہی تھا وہاں پہنچے تو یہ سفر جو تھا مقصد سے ہٹ کر تھا، تو کہنے لگے بے مقصدہ سفر ہو گیا ہے، بڑی تھکاوٹ ہے۔ بندہ جو کسی مقصد کے لیے کام کرتا ہے نا، اس کے سامنے کوئی مقصد ہو، اے مثال کے طور پر ایک بندہ مزدوری کرتا ہے نا، اس کو معلوم ہے کہ مجھے 4 بجے جو ہے میری مزدوری پر، میرے محنت پر مجھے اتنے پیسے ملیں گے، وہ لگا رہتا ہے، وہ نہیں تھکتا۔ تو جب مقصد ہی نہ ہو تو پھر کام نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے آگے جو سفر کیا تو تھکاوٹ ہوئی، اپنے خادم کو کہنے لگے جناب والا وہ جو کھانا ساتھ تھا وہ ذرا لے آؤ نا، بھوک لگ گئی ہے۔ یوشع بن نون نے کہا اچھا جی ابھی بھوک لگی ہے، وہ تو کھانے کی چیز جو تھی وہ تو دریا میں چلی گئی، مجھے تو یاد نہیں رہا۔ وما انسانی الشیطان، مجھے تو شیطان نے بلا ہی دیا ہے۔ اب مچھلی تھیلے سے نکل کر زندہ ہوئی۔ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ مردے کو زندہ کرنا بھی میری طاقت ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ نبی کو سلا دوں یہ بھی میری طاقت ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ایک نبی کو بات بلا دوں یہ بھی میری طاقت ہے، اور یہ بھی دنیا کو بتا دیا کہ تھیلا خالی لے کر دونوں نبی چل رہے ہیں۔ یوشع بن نون نے اٹھایا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام ساتھ چل رہے ہیں۔ خیال کیا ہے دونوں کا؟ ان کو تو پتہ ہے کہ مچھلی نہیں، لیکن یاد نہیں ہے کہ نہیں۔ ان کو خیال یہی ہے کہ مچھلی کس میں پڑی ہوئی ہے، تبھی تو کہا نا آتنا غداءنا، ناشتہ شریف کہہ رہا ہوں، ناشتہ غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یہ آتے آپ نے پڑھی ہوئی ہے۔
تو اب اگر اللہ نے یہ نہیں بتا دیا کہ خالی تھیلے میں مچھلی نہیں ہے اور خالی تھیلا ہے موسیٰ علیہ السلام، تھیلے کی اندر کی بات جو ہے وہ اللہ نے نہیں بتائی تو نہیں پتہ چلا تھیلے کے اندر۔ اب تھیلا کتنا موٹا ہوگا، کپڑا کتنا موٹا ہوگا، ساتھ ہیں، قریب ہیں، زندہ نبی ہے، سویا ہوا بھی نہیں، تو وہ بھی یہ نہیں جانتا کہ اس تھیلے کے اندر کیا پڑا ہوا ہے، مچھلی ہے یا یہ بات ہے کہ نہیں۔ قرآن یہ بات اتنا سفر ہو گیا، لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ بتایا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی قبراں دی لکھاں مان مٹی ہوتے پئی تلوں بھی ساڈا بزرگ پہ دیکھتا ہے، اس یہ بھی پتہ ہے اتنے چڑی ہے کہ اتنے چڑا ہے۔ خدا رہا ہے قرآن کدھر اور تمہارے واقعات اور قصص کدھر۔ بھائیو اس لیے قرآن کا درس ضروری ہے۔ اگر قرآن کا لفظی ترجمہ بھی کوئی بندہ پڑھ، یہ دیکھو جس نے واقعہ پڑھا ہوا ہے اس کو یہ کوئی بات منوا سکتا ہے کہ دیکھو جی ایک اس تھیلے کا معمولی سا پردہ، اس کے اندر کی مچھی، موسیٰ علیہ السلام زندہ نبی اور صاحب شریعت نبی اور اولو العزم نبیوں میں سے نبی، وہ بھی جو ہے وہ تھیلے کے اندر کے بات کا پتہ نہیں چلا جب تک اللہ نے نہیں بتایا، جب تک کہ خادم نے ذکر نہیں کیا جی مچھلی شچلی پہ کوئی نہیں ہے، تسی پہ سمجھے ہو مچھلی بیچے وہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ بات ہوئی، اب پہنچا حضرت علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، یہ بھی آپ نے پڑھ لیا، کہا ہم آئے ہیں اس لیے آئے ہیں آپ سے کچھ سیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا سیکھنے کے لیے آپ مجھ سے آگے ہیں، تو میں وہ واقعہ بیان کیا ہوگا چڑی والا، مولانا نے کہ کشتی میں بیٹھے تو یا دریا میں دیکھا ایک چڑیا آ کر بیٹھی، چڑیا، اور اس نے آ کر دریا میں چونچ ڈالی، حدیث بیان کی ہوگی، حدیث ہے، چونچ ڈالی اور پانی لیا لے کر وہ اڑ گئی۔ حضرت علیہ السلام نے بھی کمال کر کے رکھ دیا، مسئلہ سمجھا دیا دنیا کو، حدیث ہے بخاری کی۔ فرمایا موسیٰ تو مجھ سے سیکھنے کے لیے آیا ہے، تجھے بھی اللہ نے بڑا علم دیا ہوا ہے، لیکن یاد رکھ یہ چڑیا نے جو پانی چونچ میں لیا ہے نا اور باقی سمندر دریا جو پانی ہے نا، میرے اور تیرے اور پوری کل دنیا کے علم کی نسبت اس کے ساتھ بھی مثال نہیں بنتی ہے کہ ایک طرف وہ پانی ہے جو چڑیا کے چونچ میں گیا اور ایک وہ ہے جو سمندر میں باقی ہے۔ اللہ کا علم تو وہ اور ہمارے بارے میں یہ دنیا کو یہ بتا دیا، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن آج دنیا پتہ نہیں انبیاء کو چھوڑ کر اولیاء اور پتہ نہیں کس کو جس کو مرضی آتی ہے کہتے ہیں جی وہ بھی عالم الغیب ہے، وہ بھی عالم الغیب ہے۔ حضرت شیخ القرآن نے دنیا کو قرآن کے ان مسائل کو، ان باتوں کو کھول کے سمجھایا قرآنی واقعات کے ساتھ کہ بھائی کائنات کے اندر ذرے ذرے کا اگر علم ہے تو صرف کس کو ہے؟ نہ کسی زندے کو نہ کسی مردے کو۔ تو دیکھیں اب داخلہ ہو گیا، میں اس کو تعبیر کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو داخلہ دے دیا، یہ آپ نے پڑھ لیا، لیکن داخلے کے لیے شرائط لگائیں، آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے پہلے کہہ دیا لن تستطیع معی صبرا، آپ آ تو گئے ہیں لیکن میرے ساتھ برداشت کرنی پڑے گی، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ان کی حقیقت تیرے سامنے نہیں کھلے گی، تو ان کو نہیں برداشت کرے گا، تو اس لیے پہلے سے بتا دیتا ہوں اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر صبر کرنا ہوگا، میں خود وضاحتیں کر دوں گا۔ ٹھیک ہے جی استاد جی مانیں گے، ہمارے مدارس ہوتے ہیں ان میں داخلہ فارم کے اوپر بہت ساری شرائط ہوتی ہیں، میں جب پڑھاتے وقت یہ کہا کرتا ہوں یہ شرائط خود خضر علیہ السلام نے بیان کی، قرآن نے بتائی، اس لیے مدرسے والے بھی قرآن سے ہی لے کر یہ شرائط رکھتے ہیں کہ طالب علم کو داخلہ اس شرط پر ہوگا، اس شرط پر، اس شرط پر۔ دیکھو نا انہوں نے بھی کہا ہے نا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ سوال نہیں کروں گا تو سمجھ کیسے آئے گی۔ فرمایا یہاں تک کہ میں خود بیان کر دوں گا، ضرور میں وضاحت کروں گا، مطلب ہے ذرا تیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی فَانْطَلَقَا،
اب جو آیتیں آپ نے پڑھی، فانطلقا، داخلہ مل گیا، ساتھ چل پڑے، سفر ہے، چلو جی۔ 3 سفر قرآن نے یہاں بیان کیا، یہ پہلا سفر ہے، فانطلقا، دونوں نبی چل پڑے۔ اب یہ بات ہمارے استاد محترم مولانا عبدالسلام صاحب اٹھایا کرتے تھے کہ یوشع بن نون اور موسیٰ دو تو وہ تھے، تیسرے خضر علیہ السلام ہیں، قرآن نے تسنیہ کا ذکر کیا ہے، جمع کا کون ذکر کیا، وہ تیسرے کے تو رہے۔ تو بعض نے کہہ دیا کہ وہ شاید ان کو چھوڑ دیا ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو چھوڑ دیا ہو، نہیں بھائی، اصل چونکہ یہ دو تھے، وہ خادم تھا، خادم کا ذکر نہیں کیا۔ فانطلقا، چلے دونوں، حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ دونوں سوار ہو گئے کشتی میں۔ اچھا، خرقہا، تو کشتی میں سوار ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے خرقہا، اس کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا، کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا، ناقص کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، کہا اخرقتہا، کیا تو نے اس کو پھاڑا ہے، لتغرق اہلہا، تاکہ تو اس کشتی والوں کو بھی تو غرق کر دے، ڈبو دے۔ کیوں؟ کشتی کا تختہ جب اکھڑے گا تو کشتی میں کیا داخل ہوگا؟ پانی۔ جب پانی کشتی میں آیا تو پھر کشتی ڈوبے گی۔ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سوال کر دیا کہ یہ تو نے غلطی کر دی ہے۔ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا، اے خضر، تو نے تو وہ کام کیا ہے جو بڑا ہی مشکل ہے۔ جیتا، تو نے آیا ہے شیئن، ایسی چیز کو، عبرت جو بڑی سخت ہے، یہ بڑا جرم کر دیا ہے کہ سب کا نقصان، ایک کشتی کا نقصان، دوسرا سواریوں کا نقصان، کشتی والوں کا بھی نقصان، سواریاں بھی ڈوبیں گی، آپ بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، یہ کیا کیا ہے؟ قال لم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، بات وہی ہوئی نا، میں نے پہلے کہا تھا کہ تو میرے ساتھ چپ ہو نہیں رہ سکے گا، میں سب مانا کروں، تو چپ ہو۔ کیوں؟ نبی جو ہوتا ہے، صحیح بندہ جو ہوتا ہے، وہ غلط کام کو دیکھ کر چپ ہو نہیں رہ سکتا۔ اگر کہے گا چپ ہو تو ساڑھے گروہ وچ بھی آتے رہے، یہ تو گنگا شیطان نے، یہ ہے کہ نہیں؟ غلط کام بندہ دیکھے اور اسے بھی کہہ رہے چپ رہے، چپ ہو۔ پتہ نہیں آپ کے ماحول میں یہ عرف ہے کہ نہیں ہے، ساڑھے پاسے پہ نہیں جو آتے نہیں، یارا یہ بندہ پہ غلط کام دیکھتا ہے تو پھر بھی چپ ہے، یہ تو گنگا شیطان ہے، یہ جو ہے کہ نہیں ہے۔ اس واسطے کر کے نبی ہو اور پھر زہران تو غلط تھا نا، زہران غلط تھا، اس لیے نبی چپ نہیں رہا، باوجود اس کے کہ شرط مانی تھی کہ میں چپ رہوں گا، لیکن اب اتنا کچھ دیکھ لیا، فوراً اعتراض کیا، کیوں خراب کر دی پرائی کشتی، کیوں نقصان کر دیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، لیکن آگے سے خضر علیہ السلام نے وضاحت کرنے کے بجائے یہ کہہ دیا، تو نے میرے ساتھ شرط کیا مانی تھی ساتھ رہنے کی؟ الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے پہلے نہیں کہہ دیا تھا کہ بے شک تو ہرگز نہیں طاقت رکھے گا میرے ساتھ رہنے کی، میرے ساتھ چپ رہنے کی، برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ باندھ دی، استاد جی غلطی ہو گئی، استاد جی غلطی ہو گئی ہے، سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، کر دیا ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ یہ بھی نبی کی صفت ہے، اگر غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے تو فوری طور پر کیا کرنا؟ معافی مانگ لینا، اور شیطان کی صفت کی ہے غلطی کر کے اس پر ڈٹ جانا، یہ اصل اچھی صفت ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، اس کو بھی غلطی کو میں بھول کے ساتھ تعبیر کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے استاد جی بھول ہو گئی ہے، اور بھول ہو جاتی ہے، آدم علیہ السلام کو بھی کیا ہوئی تھی؟ قرآن پڑھ کے آیا، بھول ہوئی تھی، بھول کر وہ میوہ کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، تو اللہ نے کہہ دیا کیوں کھایا ہے؟ اللہ بھول ہو گئی ہے، معاف کر دے، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے۔ شیطان کو کہا آدم کے سامنے جھک جاؤ،
جیسے فرشتے جھکتے ہیں، کہنے لگا نہیں جھکتا، فرمایا جھک جاؤ، نہیں جھکتا، ڈٹ گیا، اللہ نے اس کو مردود قرار دے دیا۔ تو مسئلہ یہ ہے، قرآن ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ بڑا پن یہ ہے، بڑا پن یہ ہے، اگر کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کوتاہی پر فوراً اپنے آپ کو نادم ظاہر کر دو۔ ہو گئی ہے نا کوتاہی، ہو سکتی ہے، انسان ہے ہی خطا کا پتلا، تو کہا لا تؤاخذنی بما نسیت، اے استاد جی، اے حضرت علیہ السلام، لا تؤاخذنی بما نسیت، تیری بھول جو ہے نا اس پر مجھے گرفت نہ کرنا، میری بھول پر مجھے ڈانٹ نہ کرنا۔ پتہ لگا بھول کر ہوا، ولا ترهقنی من امری عسرا، اور خیال کرنا استاد جی، خیال کرنا حضرت خضر علیہ السلام بڑے دور سے سفر کر کے آپ کے پاس آئے ہیں، لہٰذا میرے اس معاملے میں تنگی نہ پیدا کرنا۔ تنگی یہی ہوگی کہ آپ مجھے جدا کر دیں، میری تھوڑی سی بھول پر آپ مجھے نکال دیں، اپنے سے جدا کر دیں، نہیں یہ غلطی ہے اور اس کو معاف کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، معاف ہو گئی، چلو جی، فانطلقا، پھر کیا ہو گیا؟ چل آگے دوسرا سفر شروع ہو گیا، حتیٰ اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ آگے جا رہے تھے، کچھ لڑکے کھیل رہے ہیں، ایک لڑکا ان میں ہے، اس کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام نابالغ بچہ ہے، کھیلتے ہیں اور کھیل رہا ہے، پکڑا اس کو قتل کر دیا۔ فقتلہ، اب دیکھیں بظاہر بے گناہ بچہ، اور پھر بچہ اس کو قتل کرنا، ایک نبی اپنے ہاتھ سے قتل کر رہا ہے، خضر علیہ السلام کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ پھر بول پڑے، فرمایا قتلت نفسا زکیۃ، کیا تو نے قتل کر دیا ہے ایک ایسے نفس کو زکیۃ جو بڑا پاک ہے، زاکیۃ پرہیزگار ہے۔ زکیہ پاکیزہ نفس ہے، کیونکہ نابالغ ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ کوئی نہیں، اور زکیہ ایسا ہے جس کا کوئی جرم نہیں، تو ایسے بے جرمے کو تم نے فوراً قتل کر دیا، یار تو کیسا بنا، یہ کیا کر دیا؟ سمجھ سے بالاتر ہے، بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے، ایک تو ہوتا ہے نا کسی نے کسی کو قتل کیا ہو تو قصاص میں اس کو قتل کیا جاتا ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور آپ نے قتل کر دیا ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا، اے حضر علیہ السلام آپ نے تو بہت اوپرا سا کام کر دیا ہے، یہ تو پہلے مسئلے سے بھی زیادہ عجیب سی بات ہے، پہلے تو اتنا صرف تختہ اتارا تھا، اب تو یہ ہے کہ ایک پوجا انسان بے گناہ تم نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ حضر علیہ السلام پھر کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ برداشت نہیں کر سکے گا؟ چپ، پھر وہی بات دہرائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو کام خراب ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے شرط بتا دی، فرمایا ان سألتک عن شیء بعد ما، حضرت خضر اس کے بعد اگر میں نے سوال کیا نا فلا تصاحبنی، یہ دوئی بار بھی معاف کر چھوڑو، ایندہ تری بار ہوئی تے پھر ماں نالو لا چھوڑی، اب اپنی زبان ہے، پھر ماں مدرسے تو خارج کر چھوڑی، لیکن ان دوئی نے کہہ کرو معاف ہو، سمجھ گئے کہ گزارا مشکل ہے، اس لیے دوسری مرتبہ تو معذرت کر دی، اور تیسری کا کہہ دیا اگر پھر ہوئی تو پھر میری کوئی معذرت، پھر مجھے جدا کر دیں، فلا تصاحبنی، کیوں؟ قد بلغت من لدنی عذرا، آپ نے پورا معاملہ کر دیا ہے، میری طرف سے جو کچھ ہوا آپ نے اس عذر کو پورا کر دیا، پہلی مرتبہ کی میری معذرت بھی، دوسری مرتبہ بھی میں کر رہا ہوں، اب یہ پوری کر دیں، تو اس کے بعد اگر ہوا تو پھر مجھے معاف نہ کرنا۔ یہ دونوں مسئلے دو سفروں میں پیش آگے قرآن کریم نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ جب تیسری بات آئی تو اس کو مولانا ہی بیان کریں گے، تو ساتھ ساتھ پھر ان کی وجوہات بھی آ جائے گی، سپارہ بھی شروع ہو گیا ہے، تو میں اتنا کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں 2 دفعہ کی معذرت قبول ہو، تیسری مرتبہ جب پھر انہوں نے سوال کیا جو اگلے سفر میں آئے گا، وہاں انہوں نے ایک دیوار
بغیر مزدوری کے ٹھیک کر لی، بغیر مزدوری کے ٹھیک کر لی۔ ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے ایک میں کنجوس نے تو سا مفت نہ کام کر کے چاہ دیتا ہے، انہاں ایسا پانی بھی نہیں دیتا مہمانا تو سا مفت کوئی مزدوری کے نوا۔ پھر گل وہی ترے ہو گیا نے، اب کہا 3 کے بعد کوئی گنجائش ہو۔ میں ایک بات کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں، ہمارے ماحول میں یہ چل رہا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے، علامہ ابن قیم نے اپنی زاد المعاد میں لکھا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو رافضی ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی 3 طلاقیں دیتا ہے ہوتی ہی نہیں ہے، اور ایک طبقہ ان سے تھوڑا چھوٹا ہے جو اپنے آپ کو مشہور تو غیر حدیث سے کرتے ہیں لیکن ہم ان کو غیر مقلد کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 کوئی طلاقیں دیتا ہے تو کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے۔ دیکھو 3 بار آخری حد ہے، کئی مسائل ایسے ہیں جیسے یہ اب صورت ہو گئی کہ 2 دفعہ تک کی معذرت تو قبول ہے، تیسری مرتبہ کی کوئی قبول ہو۔ اب یہ 3 مرتبہ کا سوال ہے، جدائی ہو جاتی ہے تو 3 مرتبہ طلاق دینے سے کہنے کی ایک ہوتی ہے۔ عجیب مسئلہ ہے تو کوئی بندہ کسی کو 3 دفعہ مارے اور کہے نہیں میں نے تو ایک مارے، ایک باری مارا نا تو ایک مارا، یہ تو ایسا مطلب بے عقلی والا مسئلہ لوگوں میں پھیلا دیا، اور لوگ جب اس طرح کر دیتے ہیں نا تو یہ راستہ کھول دیا ہے کہ چلو یہ 3 بھی ایک ہوتی ہے، چلو پھر بول لے سا، تو عام لوگ طلاقیں دے کر اب طلاق کے بعد پریشانی تو ہوتی ہے، اور پھر وہ واپس آ کر قاری صاحب سے پوچھا، کسی اور مفتی سے پوچھا، بریلوی اہل سنت جہاں سے بھی مسئلہ دیا تو سب نے کہہ دیا بھائی 3 اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے، تو یہ جی وہ ایک مولوی صاحب پہ آتے ہیں جی نہیں تیرا ہے کون کہنے نہیں، خدا کے بندو یہ کیا لوگوں سے ظلم کرا رہے ہو، کچھ تو سمجھو 3 کیسے ہو، 3 ہی ہوتا ہے، 3 ایک نہیں ہوتا۔ ہاں عیسائیت کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تثلیث کے جو قائل ہیں وہ کہتے ہیں 3 خدا مل کر ایک ہیں، 3 خدا مل کر، تو یہ عیسائیت کا عقیدہ ہے۔ تو بہرحال یہ جو سفر تھا 2 سفر، اس میں ان کی معذرت بھی انہوں نے قبول کر لی۔ یہ کام انہوں نے کیوں کیے آگے خود خضر علیہ السلام اس کی وضاحت کریں گے کہ میں نے یہ کام جو کچھ بھی کیا ہے بظاہراً یہ کام نقصان والا ہے، لیکن مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ اس طرح کرنے میں اچھائی ملے گی، اس طرح کرنے میں۔ تو جب اللہ نے کسی کام کو کہہ دیا بظاہراً جو غلط نظر آ رہا تھا، لیکن وحی کے ذریعے ان کو بتا دیا کہ نہیں اس طرح کرنے سے اس میں اچھائی ہے، آپ اس طرح کر دیں، اس لیے ان کے لیے یہ عمل جائز ہو گیا، لیکن اس کے اللہ کی طرف سے اجازت ہونے کا علم موسیٰ علیہ السلام کو نہ تھا، اس لیے انہوں نے کیا کر دیا؟ اعتراض کر دیا۔ خضر کو تو وحی کے ذریعے بتا دیا اس بچے کو اس لیے قتل کرو کہ اس کے ماں باپ بڑے نیک آدمی ہیں اور یہ بڑا ہو کر ان کے لیے فتنے کا سبب بنے گا، مار دو اس کو۔ یہ کس کو بتایا اللہ نے؟ خضر علیہ السلام کو، ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتایا۔ تو جس کو اللہ جو نہ بتائے تو اس کو کوئی بتا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي